کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتے جب تک اس میں یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں. ایک شرط یہ یکون خالصا ثوابا. ثواب کا کیا معنی؟ کہ وہ عمل جو ہے موافق ہو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو. بس ایک بات یاد رکھیں، یہ دو شرطیں ہیں بس. کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ان یکون ثوابا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل موافق ہو شریعت محمد مصطفیٰ کے. اگر وہ عمل شریعت کے موافق نہیں ہے اللہ قبول نہیں کرے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اگر خالص نہ ہو تب بھی قبول نہیں ہوگا. اگر حضور کی شریعت کے موافق بھی نہ ہو تب بھی قبول نہیں. بس یہ دو لفظ یاد رکھ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہمارے ملکوں میں جو ایک محبت کے دھوکے میں انہوں نے بدعات کا ایجاد کیا ہے کہ جی صلاۃ والسلام پڑھو، جمعہ کی نماز کے بعد سب کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھو، میلاد مناؤ، 11ویں شریف مناؤ، اور اسی طرح محرم کے 10 دنوں کے اندر نیم شیعہ بن کے وہ اعمال کرو. اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھو، اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھو، جب حضور کا نام ہے انگوٹھے چوم لو. یہ ساری باتیں صرف ایک بات ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ کیا اس کا شریعت کے اندر کوئی دلیل ہے؟ بس جھگڑے کی ضرورت نہیں. بھائی جو کچھ تم کر رہے ہو اگر یہ دین ہے تو حضور نے کیوں نہیں بیان فرمایا دین تو مکمل ہو گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے دین مکمل کر دیا، پھر یہ میلاد والا قصہ کیوں رہ گیا؟ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں وضو کرنا بھی سکھلایا، ناک میں پانی دینا بھی سکھلایا. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا کہ بعض انگلیاں ملی ہوتی ہیں تو اندر پانی نہیں پہنچتا. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں مسح کرنا بھی سکھلایا. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ایک عام غسل ہے جو آدمی گرمی کے لیے کرتا ہے، ایک غسل واجب ہے جو احتلام کے بعد یا بیوی سے ملنے کے بعد کرتا ہے، یا عورت حیض کے بعد یا نفاس، اس کا بھی بتلایا کہ غسل واجب کی کیا شرائط ہے. یعنی کوئی بھلائی کا کام نہیں جو ہمیں ہمارے مدنی پاک نے نہ سمجھایا ہو، اور کوئی برائی کا کام نہیں جس سے حضور نے ہمیں نہ ڈرایا ہو. تو جھگڑے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو یہ حضرات کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ انگوٹھے چومنا جو ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے چومے تھے تو کسی اور صحابی نے نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد مولوی نے دیکھ لیا. آپ کہتی ہیں جی کہ آدم علیہ السلام نے چومے تھے، وہ تو آسمان میں سے، تم زمین میں سے، تمہیں کس نے بتایا؟ اچھا بھی اگر میلاد دین ہے تو پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین، اہل بیت رسول اللہ، انہوں نے جو نہیں منایا، مانا یہ ہے ان کو حضور سے محبت نہیں تھی، اور وہ دین کا کام نہیں کرتے تھے. کسی ایک بات میں جھگڑا بالکل نہ کریں، لڑائی بالکل نہ کریں، فساد بالکل نہ کریں کہ بھائی یہ ہر مہینے ہم 11ویں شریف دیتے ہیں، کس کی سنت ہے؟ اور پھر عقیدہ بنایا ہوا اگر تم 11ویں نہیں دو گے نا تمہارے بچے جو ہے نا گنگے پیدا ہوں گے. یعنی ایک ایسا رواج بنا دیا ہے کہ
امام جعفر کے نام سے کونڈے کرتے ہیں، کہ وہ کوئی امام جعفر کے کونڈے نہیں، نہ امام جعفر نے کہا ہے، وہ تو سیدنا معاویہ کی موت پہ خوشی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو آدمی جس رستے پہ چل پڑا ہے نا جی، بس اسی پہ کھڑا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں کہ جس انداز میں مزاروں پہ شرک و بدعات کا دور چل رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ باقاعدہ جناب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، الٹے پاؤں چل رہے ہیں اور چوکھٹ پہ سر رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، مزار کو چوم رہے ہیں اور مزار پہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ان کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں، منتیں مزار والے کے نام پہ مان رہے ہیں۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اور یعنی نام کے اندر بھی شرک ہے کہ داتا تو خدا ہوتا ہے، بندہ تو داتا نہیں ہوتا۔ کسی انسان کو تو داتا نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایسے مسائل کھڑے ہیں۔ حضرت شمس تبریز ایک بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں ان کا نام اس لیے تھا کہ ایک دن ان کو گوشت کھانے کا شوق ہوا تو جنگل میں پرندہ تو مل گیا لیکن آگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے سورج کو کہا کہ نیچے آ جاؤ، میں تم پرندہ پکا لوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سورج نیچے آ جائے زندہ رہو گے؟ جب قیامت میں یہ قریب ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کو لگام چڑھی ہوگی پسینے سے، کسی کو منہ تک ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوب جائے گا، کسی کمر تک ہوگا، کیونکہ سورج قریب آ جائے گا۔ اور انہوں نے تو سورج پر گوشت بھون لیا، ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیں بس دو باتوں کو دیکھا کرو، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سنت ہے، یہ جو کام کریں خالص اللہ کے لیے ہے، ٹھیک، نہیں ہے تو غلط، چاہے لاکھ۔ اب مثلا تم نے حج کرنا ہے، اگر خالص اللہ کے لیے ہے اور حضور کی سنت کے مطابق ہے تب قبول ہو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ مثلا احرام باندھو میقات سے، تو احرام باندھو گے سنت کے مطابق۔ حضور نے فرمایا سنت یہ ہے کہ 8 کو مینا جاؤ، 8 کو مینا جاؤ گے، رات مینا میں رہو گے، 9 کو عرفات جاؤ گے، اور وقت جو ہے وہ دیوال کے بعد شروع ہوگا۔ یہ سارے اعمال اگر سنت کے مطابق کرو گے تو پھر سمجھ لو کہ میرا حج قبول ہے۔ اور ایک اگر تم نے میلہ سمجھا ہوا ہے، ایک بھیڑ ہے، اچھا جی لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، یار چھوڑو، یہ مولوی نے مسئلے بنائے۔ مولوی مسئلے بتلاتا ہے، بناتا نہیں ہے، بناتے تم ہو۔ اور چھوڑو یار، لوگ جی جا رہے ہم بھی چلے جائیں گے۔ عرفات کے اندر داخل ہو کے بیٹھے، چاہے مسجد میں بیٹھ گئے، حضور سے باہر بیٹھے رہے، خوش ہیں جی ماشاءاللہ جناب، ہمیں مسجد میں جگہ مل گئی، وہ تو حصہ عرفات سے بھی باہر ہے، جگہ مل گئی، وہاں تو حج ہی نہیں ہوا۔ اگر حدود عرفات میں داخل نہیں ہوا، مسجد کے اس حصے میں بیٹھا رہا جو حدود سے خارج ہے، تو حج نہیں ہوگا۔ حج تو عرفات کا نام ہے۔ اس لیے بہرحال باقی تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، ہر لوگوں نے ایسے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔